رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائہم مجمعین۔ ایام ازاں کا آخری دن الوداعی پرسائے، چلے آقا با عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اور بار حسین کی خدمت میں چل کے توسل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی حسین ہے۔ چلو سب حسین کی بارگاہ میں۔ مولا ہمارے آنسو کہاں اس قابل تھے کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ پاتے؟ یہ ہاتھ کہاں اس قابل تھے کہ علم ابوالفضل عباس علیہ السلام کو اٹھا سکتے؟ یہ آپ کا کرم ہے مولا، یہ آپ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم جیسے گناہگاروں کو منتخب فرما لیا مولا، اپنی عزا کے لیے ہم جیسے فقیروں کا، حقیروں اور گناہگاروں کا انتخاب فرما لیا۔ بس وہ شکرانے کے طور پر ہماری جبینیں جھکی ہوئی ہیں عقیدت میں ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں۔ سب مل کر کہنا میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا۔ اتنا بڑا مجمع نام حسین پر یا وجیہا اشفع لنا، عزاداری کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ فقد ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ نعرہ الصلوات۔ اگر ایک لفظ میں یہاں آپ کا آنا بیان کروں تو ہم اپنی مقصد خلقت اور تخلیق کی ادائیگی کے لیے یہاں فرش پہ موجود ہیں۔ مقصد خلقت ہے عبدیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دیکھیں میں نے عبادت نہیں کہا، عبدیت کہا ہے۔ عبادت چند گھنٹوں کی ہو سکتی ہے، عبدیت ہر لمحہ رہتی ہے۔ تو ہمارا جو مقصد خلقت ہے جن و انسانوں کا وہ ہے عبدیت، اور عبدیت تک پہنچنے کا راستہ ہے ولایت۔ اس اجر ولایت اور اس اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ فرش عزا پر موجود ہیں۔ یہ ہے حسین کا فرش عزا جو آپ کو ولایت سے جوڑ دے اور ولایت آپ کو توحید تک پہنچا دے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کو مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر۔ جب حسین پشت رسالت پر آئیں اور حضور سجدے کو طول دے دیں تو یہ نہ سمجھو کہ ایک نانا اور نواسے کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ امامت ہے جو پشت رسالت پر موجود ہے۔
اور تعارف ہو رہا ہے، یہ امامت حسین کا تعارف ہو رہا ہے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ پیچھے حضور کی نماز پڑھ رہے تھے نا، تو حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ مجھے آگے جانا، دیکھیے ایک ایک لفظ اگر پہلی احسال شدہ بات وصول ہوتا ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، ایک منٹ، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، بہت توجہ رکھنا، یہ نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے۔ حسین پشت نبی میں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ بھئی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا علی، تب عبداللہ حسین علیہ السلام نے ہمیں اس ولایت تک پہنچا دیا۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوم البدر کو یوم الفرقان کہا۔ ایک یوم الفرقان ہے بدر، اور فیصلہ کن یوم الفرقان ہے کربلا، جہاں حق، فرقان جانتے کیا؟ جہاں حق اور باطل واضح ہو جائے۔ دیکھو کربلا سے پہلے بہت سو کے لیے مشکوک، آج تک مشکوک ہے معاملہ، اس زمانے کی کیا بات کی، آج تک مشکوک ہے نا کربلا سے پہلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بہت سے لوگ حق کو باطل میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو حق کو باطل میں مکس نہ کرو۔ حق کی پہچان حضور نے پہلی بتلا دی تھی، علی مع الحق والحق مع علی۔ پھر کہا اللہم آدر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی موڑ جائے۔ علی حق کا محتاج نہیں ہے، حق اپنی حقانیت کے لیے علی بن ابی طالب کا محتاج ہے۔ تو اللہم آدر الحق حیث ما دار، تو یہ واضح کر دیا تھا حضور نے، لیکن پھر بھی مشکوک ہو گیا۔ بعد از وفات رسول سلسلہ مشکوک ہو گیا، حتیٰ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تک آتے آتے بھی کچھ لوگوں کے لیے واضح ہے، لیکن ابھی پورا واضح نہیں ہوا۔ دیکھیں میں اتنی بات کر سکتا ہوں یہاں سے، باقی ہے کہ آپ تاریخ جانتے ہیں، صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تک آتے آتے بھی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حق امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس طرف کو بھی باطل نہ کہیے، تو وہ ملا ملا کر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب حسین تک معاملہ پہنچا، حسین ہے فیصلہ کن یوم الفرقان، اب یزیدیت کی لائن جدا ہے۔ ہاں اب کوئی مکس نہیں کر سکتا یہاں پر، ہاں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں طرف حق تھا، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرف حق کہو تو باطل وہاں بھی نہ کہو، چلو سوچ لو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، نہ، حسین پر سلام کرو، یزید کو لعنت بھیجو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو تاریخ میں کام کیا، یہ فیصلہ کن دھارا ہے تاریخ کا، کہ یہاں حق کو باطل، اب میں جملہ کہنے لگاؤں، یعنی کربلا سے پہلے حق کو حق کہا جاتا تھا، باطل کو باطل کہا جاتا تھا۔ آج بات پہنچ سکے ضائع نہ کیجیے گا، کربلا سے پہلے تک کا معاملہ یہ ہے کہ حق کو حق کہا جاتا ہے، باطل کو باطل، اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے مشکوک ہے، پتہ نہیں حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ کربلا سے پہلے حق کو حق کہتے، باطل کو باطل کہتے ہیں۔ کربلا میں حسین نے وہ کام کر دیا کہ کربلا کے بعد اب حق کو حسینیت کہتے ہیں، باطل کو یزیدیت کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ واضح ہو گیا، بہت کلیئر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ حسین کی لائن کہاں ہے۔ بھائی حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے نا، حسین نواز رسول ہے نا، تو ذرا یزید کی لائن بھی تو بتلاؤ۔ زندہ باد،
یہ اب آپ جلال حسین علیہ السلام، یہ ہے عزاداری، حق و باطل واضح ہو جائے۔ آج تک حسین کی عزاداری حق و باطل کو واضح کر رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے۔ کیا آپ ہی کے شہر میں نہیں ہوا چند سالوں پہلے کہ جب زیارت عاشورہ میں حسین کے چند قاتلوں کے نام آئے؟ آج تک حسین کی زیارت عاشورہ باطل کو ایکسپوز کر رہی ہے، آج تک باطل کو بے نقاب کر رہی ہے۔ یہ حسینیت کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ سبحان اللہ۔ آج تک عباس کا علم، ابھی جلوس ازاں ہے میرے، دیکھیں جلوس ازاں میں میرے سارے شیعہ سنی بھائی شریک ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ حسین کسی خاص قوم کی میراث نہیں ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا، حسین سب کا۔ ہاں یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ بھئی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو حق پر ہے تمہاری ہے کربلا۔ ہم نے کوئی کربلا کو اپنے آپ تک محدود کر کے تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ ہم ہی اون کریں گے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ نانا جو آ جائے، جو حر بننا چاہے۔ اوہ بات پہنچ رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس حسین سے کیا ہوتا ہے، بس یا حسین سے کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ سے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ حر کے پاس سب تھا، بس حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس سب تھا، نمازیں بھی تھے، روزے بھی تھے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی حر لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا بھی تھا، محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا بھی تھا۔ میں آپ کو بتاؤں تاریخ میں جب حر نے راستہ روکا امام حسین علیہ السلام کا، تو حر نے کہا کہ اے فرزند رسول ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حر نے نماز پڑھی امام حسین کے پیچھے، اب بھی کچھ نہیں ہو رہا، بھئی حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ابھی علی ولی اللہ پاس نہیں ہو رہے۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے۔ یہ حق بنتا تھا کہ آپ مولا علی کی ولایت اور ان کے لیے ایک نعرہ لگائیے، نجف رسا امیر المومنین تک پہنچے آپ کی آواز۔ بس بات واضح ہو رہی ہے۔ تو حر کے پاس سب کچھ ہے، بس حسین نہیں۔ ابھی تک حر کن جملوں میں ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت سے۔ ابھی تک حر ان جملوں میں۔ حر کے پاس بس حسین آیا۔ ہاں اب حر کن جملوں میں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء۔ الوداعی مجلس ہے، میں زیارت وارثہ کے کو جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی بھی نیت سے تاکہ ثواب ہو جائے، ایصال ثواب مرحومین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے ہو جائے کہ السلام اب حر آ گیا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ یہ بس حسین کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یا حسین کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ کا۔ میں حر کو کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج اگر کوئی حر بننا چاہے، راستہ کھلا ہوا ہے میرے بھائی، راستہ بند نہیں ہے۔ کیا جملہ یاد آ گیا بھائی؟ مولا سجاد مناجات کر رہے ہیں کعبے کا پردہ پکڑ کے، اور کہتے ہیں کہ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم۔ کبھی پوری مناجات سناؤں گا، بڑی لطیف اور بڑی محزون کر دینے والی مناجات ہیں۔ امام غزالی نے بحر المحبہ میں سے لکھا کہ امام سجاد کیسے مناجات پڑھتے تھے کعبے کا پردہ پکڑ کے۔ تو وہ کہتے ہیں پروردگار ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف، اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جاتے مانگنے کے لیے؟ اب میں جملہ کہنے لگا اگر حسین کا دروازہ فقط اچھوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کہاں جاتے؟ ہاں حسین کریم رب کا کریم نمائندہ ہے۔ جب اب حر معافی کے لیے آ رہا ہے تو حسین نے حر کو شرمندہ نہیں کیا کہ اور تم نے تو میرا راستہ روکا تھا، تم نے تو 3 دن تک پانی بند کیا ہوا تھا نا۔ حر نے کہا حلی من توبۃ، کاش آج کوئی توبہ کر لے حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر۔ حلی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے والا؟
اب میں وہ جملہ حضرت مرحوم علامہ رشید قادری صاحب کا پیش کرنے لگا ہوں. دیکھیں آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو, ذرا بہت غور سے سنیے گا, ابھی اختیار حسین ابن علی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, وہ آپ کے پاس معافی مانگنے آیا. ہمارے پاس اتنا اختیار تو ہے کہ ہم کہیں کہ میں نے معاف کیا. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے بھی معاف کیا. اوہ پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے بات. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, ہمیں کیا پتا رب نے کیا معاف کیا ہے کیا نہیں کیا. ہم اتنا کہہ سکتے ہم نے معاف کیا, یہ نہیں کہ یہ ہے اقتدار حسین ابن علی. اے حر میں نے معاف کیا, یعنی جو حسین تک پہنچا ہے, حسین باب اللہ ہے, وہ رب کے دروازے تک پہنچا ہے. جب حسین نے معافی دی یعنی رب نے معافی دی. حسین لسان اللہ ناطق ہے, حجت خدا ہے. حسین مظہر صفات کبریا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. اب میر انیس رحمت اللہ علیہ نے شق القمر کیا واقعا. حر کی جو ساری زندگی تھی ایک طرف, یہ چند گھنٹے ایک طرف. تو کہتے ہیں کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے. بزرگوں کے جملے ہیں, کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. یہ ہے حسین. یہ یا حسین سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی, یا حسین کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہنے, سبحان اللہ. تو بس اسے یاد رکھیے گا. اور جب ہم یا حسین کہتے ہوئے چلیں گے, تو میں نے کہا کہ میرے محترم شیعہ سنی بھائی صاحب اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے کہ میں نے کہا حسین کسی خاص فرقے کی میراث نہیں ہے. لہٰذا اب جب علامہ ابوالفضل عباس علیہ السلام چل رہا تو یہ حسینیت کا علم, یہ حق کا پرچم ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, جب آپ دور سے علم دیکھیں تو علم دیکھ کر گھبرایا نہ کیجیے. علم دیکھ کے گھبرانا نہیں. علم تو سنت رسول ہے, علم سنت رسول ہے. درود تاج پڑھ دو, اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والبراق والمراج والبراق والعلم. رسول اللہ کی سنت میں تو درود و سلام ان پر کہ جو تاج والے ہیں, معراج والے ہیں, براق والے ہیں, علم والے ہیں. دیکھو اگر علم رسول اللہ کی سنت نہیں تھا تو صحابہ کرام خیبر میں کس کے لئے جاگ رہے تھے رات رات؟ علم مل کے تو علم تو شیعوں کی ایجاد نہیں ہے. علم تو مومنین کو, شیعوں کو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حجتوں سے, ان کی اولاد سے, ان کی آل سے. تو علم تو رسول اللہ نے بلند کیا. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا, کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف ان کو, ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. میر انیس اٹھ گئے دنیا سے تو وہ کہتے ہیں عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار, چار بڑے علمدار ہیں عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. ابا تو علم ہمیں رسول اللہ سے ملا. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ کتنے ہی گروہ آپ میں ایسے ہیں جو سنت رسول کا احیاء کرتے ہیں. اب انہیں جو بھی سنت سمجھ میں آ جائے, وہ ٹخنوں سے اوپر پجامہ پہنتے ہیں, انہیں جو سنت سمجھ میں آ جائے, مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا, لیکن انہیں جو سنت سمجھ میں آ گئی وہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شہر شہر, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں بوریے لے کر پھرتے ہیں. وہ مسواک کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں کہ جناب اتنا ماڈرن زمانہ ہے, آپ مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی مسواک سنت رسول ہے, اس لیے ہم مسواک کر رہے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی مسواک سنت رسول, میں قدر کرتا ہوں, سنت رسول پر عمل کرنے والوں کی قدر کرتا ہوں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 انچ کی مسواک تو سنت رسول میں لے لی ہے, 6 فٹ کا علم کیا ہماری دشمنی میں چھوڑ دیا ہے؟
یہ جلوس سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ یہ جلوس ادا کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں حسینیت کا پرچم ہے، عباس کا علم بلند، حق کا پرچم، حق کا استعارہ ہے۔ عزیزوں بس بات اختتام تک آہستہ آہستہ، مجھ سے کئی مومن میرے بھائیوں نے یہ کہا، اور ابھی بھی یہاں پہ ایک مومن نے جب میں یہاں پر حاضر ہوا فرش عزا پر کہ مولانا صاحب مسائل اگر تھوڑے طولانی ہو سکیں کہ ہم گریے کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا انسانی بس میں تھا تسلی ہو جائے کہ جو کچھ تھا قوت میں بس وہ حسین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو مجھے جانا بھی ہے منزل مصائب تک، جلوس عزا کی وقت پر برآمدگی بھی ہونی ہے، میرے پاس چند لمحے رہ گئے فضائل میں، اس کے بعد میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ اس خاطر ہے کہ کربلا فیصلہ کن یوم الفرقان ہے، یہاں حق اور باطل جدا ہو جاتا، اور اس لیے میرے مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ۔ امام صادق علی کی اولاد ہیں۔ یہاں کتنے ہی سادات تشریف فرماؤں گے بھئی، آپ تو 1400 سال بعد ہے نا علی کی اولاد، آپ کا بھی احترام ہے، سید کا احترام ہے، لیکن امام صادق تو خود خون علی ہے نا، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں، مجھے ایک چھوٹا سا پیغام دینا، میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر، اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ علی کی نسل میں ہونا، علی کا خون ہونا، ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کی ولادت سے ہونا، مراد یہ ہے کہ علی کی نسل سے ہونا، اس سے زیادہ عزیز مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ علی مولا اس لیے اس ولایت پر ہمیشہ ثابت قدم رہیے گا۔ غیبت کے زمانے میں سب سے اہم یہ کہا گیا کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، علی کی ولایت کو تھام کے رکھنا۔ غیبت طولانی ہو جائے گی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام میں غیبت طولانی ہو جائے گی، اور بعض لوگ شک کرنے لگیں گے۔ بات واضح؟ حدیث میں کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اگر کوئی فرزند زہرا ہوتے، دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا، اب تک ظہور کر چکے ہوتے۔ اچھا یہ کون کہے گا؟ یہ غیر تھوڑی کہے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یہ اپنوں میں سے کوئی کہے گا۔ اس لیے سب سے اہم یہ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ، کہ یہ جو میں نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے نا، تو جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے اور باپ اپنی اولاد تک پہنچائے۔ الوالد الولد، باپ اپنی اولاد تک پہنچائے۔ جو باپ اپنی اولاد کو واقعاً، اب میں کیا جملہ کہوں، وہ واقعاً اپنا خون سمجھتا ہے، اسے حضور کے اس غدیر کے اعلان پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے پہنچانی چاہیے، ممبر سے کسی حد تک معروضات پیش ہو سکتی ہیں، اصل ولایت پہنچے گی بچے کے پاس گھر پر، آپ نے پہنچانی۔ حضور نے کہا تھا باپ کو چاہیے کہ اولاد تک پہنچائے، اور یہاں معنی کا باپ کا ہے، بہت سی کام آپ جو ہے وہ گھر کی خواتین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھا دیں گی، وہ تو سمجھائیں گی، آپ کو سمجھانا۔ فَلْيُبَلِّغِ الْوَالِدُ الْوَلَدُ، تو حضور نے وہاں یہ کام، اچھا سن لیجئے گا جملہ، بس میں اختتام پر آ گیا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ علی کی اولاد میں ہونا اس سے زیادہ عزیز مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ کیوں؟ وجہ بیان کی امام نے، دو وجہ بیان کی۔ پہلے کہا، اچھا فضل کہتے ہیں فضیلت کو، ٹھیک ہے، امام نے کہا علی کی اولاد میں ہونے سے بڑھ کر ہے میرے لیے علی کی ولایت پر ہونا۔ یہاں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو علی کی اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن علی کی ولایت پر ہیں، بھئی سید نہیں لیکن علی کی ولایت پر تو ہے نا۔ امام نے کہا اس لیے مجھے زیادہ عزیز ہے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے اور علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔ فرض ہے، بات پہنچ رہی مل کے یا علی، علی کی اولاد میں ہونا فضل، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔ اس کے بعد امام نے ایسا لطیف جملہ کہا، میری ساری زندگیاں قربان ہو جائے خدا کی قسم، امام صادق کے سامنے ایک جملے پر امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے عزیز ہے علی کی ولایت پر ہونا کہ علی کی اولاد میں ہونا بغیر علی کی ولایت کے فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن علی کی ولایت پر ہونا بغیر علی کی اولاد میں ہونے پر فائدہ پہنچا جائے گا۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، یہ آپ اپنے دل و دماغ سے باندھ لیں۔
بھان لیں گے کربلا کیا ہے عزیزوں، سب خون ابو طالب کی گلکاری ہے. کیا ہے آپ دیکھیے کربلا میں، ابھی میں تھوڑا سا دور ہوں منظر مصائب پر، لیکن دیکھیے کربلا میں ہے کیا، سب علی کے باپ کا خاندان ہے. وہ ولایت کا اعلان جو غدیر میں ہوا تھا اسے بچایا ابو طالب کی اولادوں نے اور علی کی اولادوں نے کربلا میں. حسین ابن علی ابن ابی طالب، ایک ایک نام آپ خود تصور فرماتے جائیے اور سوچتے جائیے. میں پڑھتا جاتا ہوں. حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب. ہر شہید کا اختتام کہاں پر ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. یا علی بیٹا جلدی بس. عزیزوں بات یا علی اختتام پر بات پہنچ گئی. ماشاءاللہ. اللہم محمد. اب جب ایام عزا کو الوداع کہیں گے، الوداع بھی دیکھیے، الوداع کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حسین کو کوئی الوداع کہا ہے. حسین تو ایک لمحے کے لیے مومن کی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتے. حسین کو الوداع کہنا نہیں ہے یہاں پر، مراد یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ الوداع کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ زیارت پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی زیارت وداع، وہاں پر بھی ہم زیارت وداع پڑھتے ہیں. تو کیا زیارت وداع وہاں نہیں پڑھیں گے؟ کیا حسین کو کیسے الوداع کہیں؟ نہیں، حکم امام ہے. جب آپ رخصت ہو رہے ہیں حرم سے تو زیارت وداع پڑھیں اور یہ کہیں کہ اللہم لا تجعلنی آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار میری زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا. یہ ہے وداع کہ پروردگار مجھے اگلے برس پھر محرم کا چاند دیکھنا نصیب فرما. یہ ہے وداع اس بات پر کہ حسین کا غم تو ہمیشہ ہے دل میں، لیکن اب وہ جو محرم تھا نا وہ اگلے برس نصیب ہوگا جو جیے گا. کتنے ایسے چہرے تھے کہ جو سال گزشتہ تھے اس سال نہیں ہے. اللہ جانے کون کون سے. اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن بہرحال نظام قدرت ہے، کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو اس سال ہیں اگلے برس شاید نہ ہو. تو بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخرت. یعنی اب ہم اس فرش کو ودا کر رہے ہیں جہاں فاطمہ زہرا تشریف لاتے تھے. اللہ اکبر. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. میں ماؤں بہنوں سے ایک چھوٹا سا پیغام کہنا چاہتا ہوں. دیکھو حسین کے جلوس میں تشریف لائی ہیں آپ، اور فقط یہ جلوس کے لیے نہیں کہہ رہا، میں انشاءاللہ ساری زندگی امام حسین کا سب سے چھوٹا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے میں بات کہہ رہا ہوں. اور میں اپنی بات کیوں کہوں، ایک بزرگ آیت اللہ کی بات سناتا ہوں. آیت اللہ صافی گل پائگانی، ان کے پاس ایک خاتون ملنے کے لیے آئیں، ان سے شرعی مسئلہ پوچھنا تھا یا عقیدت کے اظہار کے لیے تشریف لائیں. جیسے بہت سے زائر جاتے ہیں آیت اللہ سیستانی سے ملتے ہیں نجف اشرف میں. تو جب وہ آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ آیت اللہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، تو میں آپ کی ابا کو تبرکن، آپ مجھے اگر اپنی ابا دے دیں تو میں تبرکن اس کو احتراماً چومنا چاہتی ہوں، بوسہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ مرجع تقلید کی ابا ہے. تو تبرک یا میں اسے لینا چاہتی ہوں. انہوں نے جانتے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری ابا کی حیثیت نہیں ہے، میری ابا سے بڑھ کر آپ کے سر پر جو چادر ہے نا،
اس کی حیثیت، اس کا احترام رکھو. میں نے تو ابا پہنی ہو نہ پہنی ہو فرق نہیں ہے، آپ کے سر پر چادر نہ ہو، ہاں یہ حسین کو قبول نہیں ہے. یا ایام ازا کا پیغام سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ جلوس ازا زینب کی کنیز بن کر سلام اللہ علیہ. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اللہ اکبر گناہگار کر دیا میرے بزرگ، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. اب میں کیا عرض کروں کہ اگر کوئی بہت بزرگ عزادار کسی ذاکر کے قدموں کو تھام لے تو یا علی، تو اے میری ماں بہن جو سن رہی ہیں اس بات کو، آپ کے سر کی چادر سے یزید خوف میں، یزیدیت خوف میں. ہاں تو زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز بن کر، تو یہ ایام ازا کو ودا کرنا ہے. ہاں لیکن یہ کہہ کے ودا کرنا ہے کہ مولا جو ہم نے مجلسوں میں سمجھا تھا حسینیت کو، وہ سارا سال اپنی زندگی میں اپنائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا میری آپ مردوں سے گزارش ہے، اب آپ کے دل منقلب ہو چکے ہیں، آپ کی صدائیں بلند ہیں، میں تفصیل میں جن نہیں جا سکتا، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا. آپ زندگی میں اصول بنا لیں. اگر حسینی بننا چاہتے ہیں نا، اصول بنائیں. جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں جب وسعت دے نا، تو اپنا دسترخوان لمبا کرو، اپنی دیواریں لمبی نہ کرو. یہ بات پہنچی؟ ہاں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، شریک کرو دوسروں کو اس نعمت میں. یہ کر لیا، حسین راضی ہوں گے آپ سے. حسین کی ماں فاطمہ تو زہرا دعائیں دیں گی آپ کو. ہائے ہائے ہائے، آج رونے کا آخری دن آ گیا عزیزوں. یا حسین، یا حسین. اے بی بی فاطمہ تو زہرا، جو آپ کے فرزند پر گریے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جسے گوسفند کی طرح ذبح کیا جائے، اس پر رونے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ دل شکستہ ہو گیا نا میرے عزادار بھائی. میں نہیں کہتا ہے جملہ، یہ امام رضا نے فرمایا ہے. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ. حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا جائے. آج مولا حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت ہے. حسین کا ایک بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اے امام زمانہ، آج آپ کی یتیمی کا دن ہے مولا. امام زمانہ علیہ السلام یتیم ہو رہے ہیں. دیکھو جب بھی کسی امام کی شہادت مناتے ہو نا، تو ان کے جو وارث ہیں انہیں پرسہ دیتے ہو، لیکن وارث بھی شہید ہو چکے ہیں. امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی، امام موسیٰ کاظم کی شہادت مناتے ہو 25 رجب، اسیر بغداد کا ماتم، لیکن امام رضا غریب طوس ان کی شہادت ہو گئی. لیکن آج جس امام کی شہادت منا رہے ہو، ان کا فرزند پردہ غیبت میں زندہ ہے، پرسہ پیش کرنا ہے. اور جب امام اپنے باپ کی شہادت پر مغموم ہے تو ماموم کا دل کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اے مولا آج آپ غمگین ہیں، آج ہمارا پالنے والا مغموم ہے. یا امام زمانہ، آپ سامرہ میں ہوں گے، اپنے بابا کی قبر پر لپٹ لپٹ کر ماتم کر رہے ہوں گے. لیکن مجھے ایک بچی یاد آ گئی جو باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی. کہتی تھی اے شیبر مجھے تماچے لاوا. امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا پہلی ربیع الاول کو. پہلی ربیع الاول ہی کو زہر دے دی. 8 ربیع الاول تک تڑپتے رہے مولا شدت سے. دیکھو آئمہ کو جو زہر دیا گیا نا اس کی بھی الگ تفصیل ہے. امام حسن مجتبیٰ کو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا. امام محمد باقر کو گھوڑے کے زین میں زہر دیا گیا. زین سے جو زہر تھا وہ امام کے بدن اثر میں سرایت کر گیا. امام رضا کو انگوروں میں زہر ملا کے دیا گیا. امام حسن عسکری کو کھانے میں زہر ملا کر معتمد عباسی نے اپنے ملازم کو بھیجا تھا کہ جا کے کہنا کہ حکومت کی طرف سے کھانا آیا ہے، آپ کو کھانا پڑے گا. دیکھو امام کا قول میں پہلے کسی اور جگہ سنا چکا ہوں کہ امام نے فرمایا ہم آل محمد اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں بحکم خدا. کوئی امام کو مجبور نہیں کر سکتا. امام مظلوم ہے لیکن مجبور نہیں ہے امام، یہ ذہن میں رکھنا. حکم خدا ہے. اب امام نے کہا اگر ہمارے لیے کھانا آیا ہے تو ہم تناول کریں گے اسے خدا کے حکم سے. چند لقمے کھائے تھے، فرمایا کہ میرا جگر کٹ گیا بس.
ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا مولا حسن عسکری کے مصائب سن لو، تابوت بھی ہے، پھر مجھے مدینہ روانگی زینب کیسے مدینہ پہنچی تھی بھائی کا عجب کیفیت ہے عزیزوں جی۔ اگر میں آل محمد کی تاریخ سناؤں نا، 11 ہجری میں رسول اللہ کی شہادت کہوں وفات کہوں اللہ جانے، بس امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ رازوں کو کھولیں گے، پھر اس وقت سے مصائب ہے، اور یہ مصائب دق الباب ہوتا ہے دروازے پر۔ ایک ایک جملہ سن لینا۔ دیکھو میں نے قم کے ایک بزرگ عالم سے سنا تھا کہ آیت اللہ گل پائگانی یہ کہتے تھے کہ جس امام کے مصائب پڑھو نا وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر فاطمہ الزہرا کے مصائب پڑھو تو 14 کے 14 تشریف لاتے ہیں۔ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا جب سیدہ کے در پر دق الباب ہوا کہ میرے بابا آرام کر رہے ہیں، وہ کچھ دیر بعد پھر دق الباب کرتا ہے کہ میرے بابا ابھی استراحت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ بیٹی آپ پر گریے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کے بابا بھی زندہ ہے؟ کہ بابا ایک شخص بار بار آتا ہے دق الباب کرتا ہے، میں منع کرتی ہوں پھر سے آ جاتا ہے۔ کہ بیٹی فاطمہ یہ آپ کے در کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت فاطمہ کے در میں داخل نہیں ہوگا۔ عزیزوں کیا گزری جب سیدہ کے در پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئے، فاطمہ درہ دیوار کے درمیان میں محسن مار دیے گئے، پسلیاں ٹوٹنے لگی کہ حفظہ مجھے سنبھال لینا جو میرے شکم میں طاقت لے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ منزل آئی آل محمد پر مصائب کی تاریخ یہ ہے کہ پھر 41 ہجری میں 19 رمضان علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگی، فزت ورب الکعبہ کہا علی کا سر شکستہ ہو گیا۔ پھر وہ منزل آئی کہ 50 ہجری حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، جسم سبز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرنے لگے۔ پھر حسن پر یہ ظلم ہوا۔ دیکھو آج امام حسن عسکری کی شہادت ہے، میں کہوں گا کہ اے مولا تمام مصائب کے بعد بابا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت تو مل گئی نا۔ آج حسن عسکری وہی ہے جہاں علی النقی ہے، ایک ہی زری میں ہے، لیکن سلام حسن مجتبیٰ پر نانا کے پہلو میں دفن نہ ہو سکے۔ ابھی تابوت چلا تھا، 70 تیر حسن کے جنازے پر بابست ہوئے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار منتظر۔ بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدل۔ پھر وہ منزل آئی کہ حسین کی شہادت ہوئی سن 60-61 ہجری میں عاشور کے دن، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ ایک بہن تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی نانا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے، آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں گلتا ہے۔ عزیزوں ہر امام مظلوم ہے، یا حسین کہنا کری جملہ پہنچے، ہر امام مظلوم ہے، لیکن کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے نہیں مارے گئے۔ رولو سکینہ پر اللہ جانے پھر اگلے برس کون زندہ ہے۔ جب زلزلہ واپس پلٹا تو 4 سال کی بچی نے پوچھا اسوکی آبی ہم کو دینا شانا، یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ جزاک اللہ مجھالا مولا حسن عسکری کا۔ پھر 25 محرم وہ تاریخ آئی 95 ہجری، حسین کا سب سے بڑا عزادار دنیا سے چلا گیا، جو پانی کو دیکھ کر روتا تھا، جو ذبیحے کو دیکھ کر روتا تھا، پوچھنا تھا کیسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا۔ پھر ایک منزل آئی 7 ذی الحج 114 ہجری، امام باقر کو زہر دیا گیا۔ 25 شوال 148 ہجری، امام صادق زہر کے عالم میں دنیا سے گئے کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے، یہ امام صادق کی وصیت تھی۔ پھر ایک منزل آئی 25 رجب کو 183 ہجری، کیا کہوں میں اسیر بغداد کے بارے میں، مولا بے انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔
امام 14 برس قید میں رہے. اچھا دعا کرو یہ حسن عسکری کے آباء و اجداد کا ماتم کر لو. پہنچ رہا میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور مدینہ تک کہ دعا کرو وہ قرآن نہ اٹھائے جسے قرآن اٹھانے کا ادب نہ آتا ہو. موسی کاظم کا لاشا تھا نا, وہ رکھا نہیں گیا تھا بغداد کے پل پر, پھینک دیا گیا تھا. 4 مزدور صدا دیتے تھے یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ. امام کی بیٹیاں تھی لیکن کوئی جنازہ پر نہ آ سکا. امام کے 18 بیٹے ہیں لیکن 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. آئے میرا مولا موسی کاظم. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب 203 ہجری 29 سفر میرے مولا رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. غریب طوس کو زہر دیا گیا انگوروں میں. پھر ایک منزل وہ آئی, اب امام محمد تقی ان کی شہادت ہوئی نا 29 ذوالقعدہ 220 ہجری. امام کی شہادت ہوئی. پتہ ہے امام تقی کو زہر کیسا دیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے محمد تقی ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے. زہر کیسر سے تڑپتے تڑپتے امام جواد دنیا سے رخصت ہوئے. پھر وہ منزل آئی کہ 3 رجب 254 ہجری امام علی النقی جو امام حسن عسکری کے بابا ہے انہیں بھی زہر دیا گیا. سامرہ میں مولا کی شہادت ہوئی اور آج حسن عسکری ان کی شہادت کی تاریخ آ گئی ہے. اے امام زمانہ آپ کے آباد کا پرزہ پیش کرتے ہیں. میں جملہ کہوں گا یہ پہلا جنازہ تھا اہل بیت میں جو شان سے اٹھا تھا. سامرہ میں ہزاروں لوگ تھے, امام کا جنازہ بھی پڑھایا گیا. میں کہوں گا اے مولا 6 برس کے امام زمانہ نے جنازہ تو پڑھا دیا. میں قربان ہو جاؤں اس سید سجاد پر جس کے باپ کا لاشا سامنے تھا. کب بھی اللہ انہوں نے اپنے لاشے تو دفنا دیے, میرے بابا کا دفنانے والا کوئی نہیں. جزاک اللہ. صداؤں کو ایسے آزاد کر کے رونا. امام صادق سجدے میں جاتے تھے, کہتے تھے ور ہمیں سرخط التی کانت لنا, پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما. ہائے 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 ہائے. حسین کے نام پر فقط رونا نہیں ہے, چیخ مار کر رونا ہے. یا حسین کہنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو بصیر کے سامنے مسائل ہو رہے تھے. امام صادق نے کہا تو رو کیوں نہیں رہا؟ کہ مولا میرا رومال تر ہے میں رو رہا ہوں. کہ ایسے نہیں, ہمارے غم میں ویسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں کے سامنے جوان کا لاشا. سلام علی اکبر الوداع. اے ششماہ علی اکبر الوداع. عباس علمدار شان کے جا کر سولے اچھا ایک جملہ اور سن لو. امام زمانہ نے جب دفن کیا نا اپنے بابا کو, میں نے کہا کہ مجمع تھا لیکن امام زمانہ نے احترام کے ساتھ اپنے بابا کے لیے دفن کا اہتمام کیا. کچھ یاد ہے جب سید سجاد آئے تھے حسین کو دفن کرنے, یاد ہے کچھ؟ بنی اسد والے پوچھتے تھے کہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے, کیونکہ لاش کی پہچان نہیں ہوتی تھی. سر کاٹ کر لوگ نیزہ پر بلند تھے نا, تو خالی جسم اثر تھے. امام کہتے تھے دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے رہی پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. پھر پوچھا کسی نے یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل. ہائے 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 ہائے. کل علی اکبر کے مسائل پڑھ چکا ہوں شہزادے کے یہاں پر. کہ یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا سجاد میں دفنائے تھے نا لاشے. پھر ایک منزل آئی, سجاد ایک لاشے پر بیٹھ گئے, کہتے تھے ہائے میرا باپ. میں ایک نجف کے آیت اللہ کے پاس ملاقات کے لیے گیا. انہوں نے کہا مجھ سے, بیٹا کہہ کے کہا, بیٹا جب جانا نا حسین کی تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے, لاش کے ٹکڑے ہیں کچھ. یا حسین. سجاد نے حسین کی قبر پر لکھا تھا ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه الشام. یا اللہ یا اللہ یہ رکھ. یا حسین یا حسین. کوئی سنبھالے اس جوان, کوئی اس مومن کو سنبھالے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی روح نہ نکل جائے.
واقعی حسین کے غم میں رونے کا یہی حق ہے عزیزوں. میں کیا جملہ کہوں؟ دیکھو 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل ہے، لیکن جب ایک بہن 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی بھائی کا لاشا ذبح ہو رہا، زینب کے لیے کتنا سخت تھا. سکینہ کو بھائی تماچے مارا. میرے بھائی کو اس سے سنبھال لے ورنہ مجھے مسائل روکنے پڑیں گے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کی روح نکل جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا میں صدا گونجی ہائے حسین کشتے شو، ہائے حسین کشتے شو. علاقت جو بحل حسین میں کربلا، علاقت جو جلال حسین میں کربلا. عزیزوں پردے کا دم نہیں رہا عزیزوں، خدا کی قسم جان نکل رہی ہے. ایک منزل رہ گئی ہے، ایک منزل رہ گئی. مجھے معاف کرنا، دل شکستہ ہو گیا، دل زخمی ہو گیا نا حسین کے غم میں، دل زخمی ہو گیا. اللہ سجاد نے حسین کا لاشا جب دفنا دیا نا تو ان بنی اسد والوں نے کہا کہ سارے لاشیں دفن ہو گئے، ہم جاتے ہیں یہاں سے. کہنا یہ بھی ایک لاشا باقی رہ گیا، چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابوالفضل عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. مولا نے چادر میں لاش کو رکھا، لحد میں اترے، قسم دور ہو جائے کوئی قریب. یا اللہ اس مومن کو میں کیسے بس پڑھوں. یا اللہ عجب حالت عزاداروں کی. بیٹھ جائیے گا میرے بزرگ، بیٹھ جائیے گا. آپ محترم عزادار ہیں. جلوس نکلنے کے لیے جو مجھے وقت دیا گیا تھا چند دقیقے باقی ہے، میں اختتام کر رہا ہوں. عباس کا لاشا قابل نہیں تھا نا کہ اٹھایا جائے. سید مہدی بحر العلوم جب عباس کی قبر پر پہنچے تھے نا، نیچے جو قبر عباس ہے وہاں ایک مزدور نے پوچھا تھا کہ ہم نے سنا تھا عباس کا سر قد سب سے بلند تھا، تو قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ کہ عباس کی لاش پر اتنی تلواریں پڑی تھی کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. چادر میں لپیٹ کر عباس کی لاشوں کو لحد میں اتارا. سجاد کہتے تھے سب دور ہو جائیں کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، مولا سجاد باہر نہیں آئے. میں نے دیکھا کہیں رش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہو. میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور کہتے جاتے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا اور چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، زینب کا سر کھلا ہے. زینب شام کی خاک نبھا کر مدینے پہنچی، جنگل میں مرا گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ، آپ ان کو کسی طرح بچا لائی. علامہ سید ضمیر اختر رفیع ان کی روح کو اشار کرتے ہوئے ان کے مصرے تھے نا، جس شہر میں شہزادی ہو کر آ رہی نازوں سے بلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں آئی. اے شہر مدینہ، رہ جائے گا اختر افق غم پہ تیرا نام، کیا خوب ہے نام تیرا سننے کا. چلی آئی ہے زینب. بی بی زینب پہنچی مدینہ، بی بی زینب پہنچی مدینہ. دیکھو میں مصائب تمام کر رہا ہوں، جیسے روئے ہونا فاطمہ الزہرا عطا فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے، اگلے برس پھر فرش اعلیٰ نصیب فرمائے. بی بی زینب نانا کی قبر پر حسین کا خوبرا کرتا رکھا. علامہ ذیشان جوادی لکھتے قبر رسول پر زلزلہ تھا، قبر رسول ہل رہی تھی. اس کے بعد پہنچی بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پر. یا اللہ، فاطمہ الزہرا کی قبر پر پہنچی. دیکھو بیٹیوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو بیٹی برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے پھر بیٹی سے ضبط نہیں ہو پاتا. یا اللہ، ہاں یا حسین کہنا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مرسل ہونا. بی بی پہنچی ماں کی قبر پر، کہا ماں زینب لٹ کر
حسین کا خوب بڑا گلتا دو یا علی اکبر کا جھولا دو زینب غش کھا کر بے ہوش ہو گئے آئے حسین یا حسین یا حسین زینب گھر میں پہنچی پڑھوں میں ایک جملہ پڑھوں بی بی پہنچی ایک جملہ تبرکات آ رہے بی بی زینب پہنچی عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا اے معظمہ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو علی کی بیٹی کا گھر ہے کہا عبداللہ ماتم کرنا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا کہا بی بی کس غم نے یہ حالت بنا دی کہا عبداللہ شام کے زندان شام کے بازار میں تازی آنے والے زینب کے بازار میں بسی آبادی یا حسین یا حسین